نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی دعائیں کر رہے ہوں گے، ذکر کر رہے ہوں گے، اس رات کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اینڈ میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی کہ کون سی آپ کو رات ایسی لگی کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے۔ تو ہر رات کو نوٹ کریے گا، ہر رات کو دیکھیے گا کہ اس میں کیا اس کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں یا آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنا میچ کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ کون سی رات آپ کو لگتی ہے۔ اور ان راتوں میں امید ہے کہ آپ چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے وعدے بھی کر رہے ہوں گے، باتیں بھی کر رہے ہوں گے، کوئی نہ کوئی آگے کے پلان بھی کر رہے ہوں گے۔ کسی نے مجھے کہا ہے کہ لاسٹ ایئر رمضان میں انہوں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ قرآن کو سیکھیں گی، اور الحمدللہ پھر قرآن کے ساتھ انہوں نے اپنا تعلق جوڑا، الحمدللہ اب سیکھ رہی ہیں اور بہت اچھا سیکھ رہے ہیں، اور کہہ رہی ہیں رمضان کی دعا ہے۔ جو اب ماشاءاللہ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ الحمدللہ اب کافی آگے جا چکے ہیں، دوسری دفعہ اب الحمدللہ سیکھنے کے عمل میں، وہ بھی یہ سوچیں کہ کوئی ہو سکتا ہے ان کی دعا ہو کسی رات کی جو قبول ہوئی ہے، اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ وہ دین کے راستے میں لگ گئے ہیں۔ تو یہ دعائیں ہی ہیں جو ہمیں آگے لے کر جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں مانگیں۔ جو لاسٹ رات کا حصہ ہے نا، جیسے پوری رات میں اگر ہم دیکھیں کہ بیسٹ ٹائم عبادت کا، تو یہ نہ کریے گا کہ شروع کی رات میں تو کر لی اور اینڈ رات میں سو گئے۔ اگر سونا ہے شروع رات میں سو جائے، لیکن آخری جو تہائی رات ہے، جیسے 1/3 پارٹ آف رمضان، جو لاسٹ 1/3 پارٹ ہے وہ بیسٹ ہے نا، انہی میں لیلۃ القدر ہے۔ اسی طرح جو لاسٹ 1/3 جو اس کا رات کا ہے وہ بھی بیسٹ پارٹ ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے اس وقت کو ضائع نہ کریے گا۔ ہم کل بات کر رہے تھے میدان محشر کی اور وہاں پہ کھڑے ہونے کی، تو آج انہی واقعات کو لے کر چلتے ہیں۔ تمام واقعات جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ سب قرآن و حدیث میں ہیں، صرف ٹینسز بدلے میں، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی اپنے طور پہ کہانی میں بتا رہی ہیں۔ ہم جہاں تک کل پہنچے تھے وہ یہی تھا اذا دکھت الارض دکھا دکھا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ اللہ اکبر۔ تو آسمان پھٹ چکا ہے اور فرشتے اتر چکے ہیں، اور ہر آسمان کے فرشتے گھیرا ڈال چکے ہیں ہمارے ارد گرد۔ اس طرح فرشتوں کی قطاریں ہیں اور قطاریں ہیں اور قطاریں ہیں، جیسے انہوں نے احاطہ کر لیا ہمارا، جیسے مجرموں کے گرد پولیس گھیرا ڈال لیتی ہے نا، اس طرح 7 گھیرے انہوں نے ڈال لیے ہیں۔ اور اس آیت کی سمجھ آ جا رہی ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنو انس کے گروہ، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو بھاگ جاؤ زمین آسمان کے کناروں سے،
نہیں بھاگ سکتے، مگر اس میں بڑا زور چاہیے. واقعی آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور ایک آواز آتی ہے، اتنی اونچی آواز ہے جو ساری مخلوق سن سکتی ہے. یہ رب تعالیٰ کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے گروہ جن و انس، میں نے جس دن سے تمہیں پیدا کیا تھا اس دن سے تمہاری خاطر میں خاموش رہا ہوں، تمہاری باتوں کو سنتا رہا ہوں، تمہارے اعمال دیکھتا رہا ہوں. یہ تمہارے اعمال اور تمہارے صحیفے ہیں، ان کو تم خود پڑھو. جو اس میں خیر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے علاوہ پائے وہ اپنے نفس کو ہی ملامت کرے، اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. اللہ اکبر. یہ اعمال نامے کیا ہے؟ اعمال نامے ایک دم میری ساری زندگی کی فلم جیسے میری آنکھوں کے سامنے آ گئی. مجھے ساری اپنی زندگی یاد آ گئی ہے. آج یہاں ساری مخلوق جمع ہے، کیا جانور، کیا انسان، کیا جنات، کیا درندے، کیا پرندے، سب کھڑے میں ہیں. اور سورج آج اپنی پوری شدت سے چمک رہا ہے. اس قدر گرمی ہے، ایک سایہ صرف نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے عرش الہی کا سایہ. بعض لوگوں کو آج یہ سایہ مل گیا. یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو اتنی شدید گرمی سے ٹھنڈک والے سائے میں آرام سے کھڑے ہیں. دنیا میں تو 100 ڈگری ہو جاتا تھا تو جان نکل جاتی تھی، اور یہاں تو کئی 100 ڈگریز ہو گیا، اور مخلوق ساتھ ساتھ جڑ کے کھڑی. اس قدر لو ہے، اس قدر شدت ہے حرارت میں. لوگ غش کھا رہے ہیں مگر گرتے نہیں ہیں، بے ہوش نہیں ہوتے، مر نہیں رہے. سورج کی گرمی الگ ہے، سانسوں کی گرمی الگ ہے، بال بال سے پسینہ بہہ رہا ہے. آج جو یہ پسینے بہہ رہے ہیں، کاش یہ پسینے میں نے اللہ کی عبادت میں دنیا میں نکالے ہوتے نا، دین کے راستے میں محنت کرنے میں نکالے ہوتے، تو آج مجھے خوف سے پسینہ نہ آ رہا ہوتا. آج جو بھوک اور پیاس کی شدت ہے، کاش میں نے یہ بھوک اور پیاس روزے میں برداشت کر لی ہوتی، روزے رکھ لی ہوتے. آج دیکھو وہ لوگ مزے میں کھڑے ہیں جن کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے. یہ ان کے صدقے کا سایہ ہے، جو صدقہ یہ دنیا میں دیا کرتے تھے. میں سوچ رہی ہوں یہ میں بھی تو کر سکتی تھی، یہ کون سا اتنا مشکل کام تھا، مگر میں اس وقت دھیان ہی نہیں دیتی تھی. اور وہ مجھے اپنا بھائی عرش کے سائے تلے کھڑا نظر آ رہا ہے. وہ دنیا میں جوانی میں عبادت کیا کرتا تھا، جوانی میں بڑا نیک تھا. ابھی میں یہ دیکھ ہی رہی ہوں کہ ایک طرف سے زور سے چیخنے کی آواز آنے لگی ہے. ایک بلا ہے جو چلی آ رہی ہے. فرشتے اتنی بڑی ایک آگ کو گھسیٹ کے لا رہے ہیں. یہ کتنی خوفناک آگ ہے جو میں نے کبھی نہیں دیکھی. ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہم سب کو نگل جائے گی. اس کو 70,000 زنجیروں میں باندھا ہوا ہے، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، اور اس کو کھینچ کے لا رہے ہیں. اور اس کا یہ حال ہے کہ غصے سے آپے سے باہر ہو رہی ہے. ایسے لگتا بھی غصے سے پھٹ جائے گی، زنجیریں توڑوا لے گی اور نگل جائے گی ہم سب کو. کیسے جوش مار رہی ہے، اس کی آواز کتنی خوفناک ہے. اس کو کھینچ کے ادھر میدان معاشر میں ہی لا رہے ہیں. یوں لگتا ہے آج کوئی انسان نہیں بچے گا اس سے.
واقعی جو ہم نے سنا تھا نا دنیا میں کہ داروغہ جہنم کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں کسی نے دیکھا، واقعی سچ ہے۔ اس آگ کو تو دیکھ کے کوئی بھی ہنس نہیں سکتا۔ واقعی آج سمجھ آ گئی فرشتے کیوں اس کو دیکھ کے روتے تھے، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے نا تو ہنستے کم اور روتے زیادہ، اور تم بستروں پہ عورتوں سے لذت لینا چھوڑ دیتے، تم ویرانوں میں نکل جاتے اور اللہ کی پناہ تلاش کرتے۔ یہ جہنم واقعی رونے کی چیز تھی، یہ تو واقعی وہ جگہ ہے جس سے رو رو کے نجات کی دعا کرنی چاہیے تھی۔ آج دعا بھی کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں، آج فریاد کریں تو کوئی فائدہ نہیں، آج اس سے نجات چاہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ چیزیں جن کو میں غم سمجھتی تھی، جن کے پر میں روتی تھی، وہ تو کچھ بھی نہیں تھی۔ اصل غم تو یہ ہے جو آج اس میں ڈال دیا گیا، وہ تو اس سے بچ نہیں سکے گا، وہ تو کامیاب نہیں۔ آج اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے کیوں صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آگ کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے۔ میں تو سمجھتی تھی حشر کی سختی بہت سخت چیز ہے، میں تو سمجھتی تھی قبر بہت سخت چیز ہے، میں تو سمجھتی تھی موت بہت سخت چیز ہے، مگر خدایا یہ تو سب سے زیادہ سخت چیز ہے۔ اس کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں جو اونٹوں کے برابر ہیں، اور اس کے بچھو نظر آ رہے ہیں جو خچروں کے برابر ہیں۔ یہ تو کسی کو ڈس لے تو 40 سال تک، ایک دفعہ ڈسا جائے کوئی 40 سال تک درد محسوس کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ جتنے لوگ میدان حشر میں کھڑے ہیں سب کی ہوائیاں اڑ گئی، سب خوف زدہ ہیں، سب چیخیں مارنے لگے ہیں، اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں بچا لے۔ سب گھٹنوں کے بل گر گئے، میں بھی بے قرار ہو کے گھٹنوں کے بل گر گئی۔ یا رب آج مجھے بچا لے، اللہ پلیز مجھے بچا لے۔ نفسی نفسی کا شور مچا ہوا ہے، کان پڑی آواز نہیں سن رہی۔ آج سب کو اپنی پڑ گئی ہے، سب جانتے ہیں کوئی نہیں بچا سکتا آج سوائے اس رب کی ذات کے۔ ہاں جہنم کی باتیں تو بہت سنی تھی دنیا میں، مگر دیکھنے پہ سمجھ آیا ہے کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں یہ آگ تو بہت بڑی ہے، یہ تو ایک بلا ہے۔ یا اللہ تو مجھے اس سے بچا لے، میرے ماں باپ کو بھی اس میں ڈال دے، یا اللہ میرے بچوں کو بھی اس میں ڈال دے، یا اللہ میرے شوہر کو بھی اس میں ڈال دے، میری دوستوں کو بھی اس میں ڈال دے، یا اللہ میرے سارے خاندان کو اس میں ڈال دے۔ یہ اتنی سخت چیز ہے اللہ، ساری دنیا کے لوگوں کو، جتنے لوگ کھڑے ہیں سب کو ڈال دے، صرف مجھے بچا لینا، بس مجھے بچا لے۔ آج میں کیسے گھٹنوں کے بل رب کے آگے جھکی ہوئی ہوں، کاش اس طرح میں دنیا میں جھک جاتی، کاش ایسے میں دنیا میں جھک جاتی۔ آج مجھے سمجھ آ رہی ہے اس سے بچنے کے لیے تو مجھے بہت سارا عمل چاہیے تھا، اس سے بچنے کے لیے تو میں وہ نہیں لے کر آئی جتنی ضرورت تھی۔ اے اللہ اب تو ہی بچا لے۔ اے اللہ میں کسی اور کی نجات نہیں مانگتی، میں کسی اور کا سوال نہیں کرتی، میں یہ بھی نہیں کہتی میرے بچوں کو بچا لے، میں بس یہ کہتی ہوں اللہ مجھے بچا لے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ جس دن جہنم لائی جائے گی اس دن انسان کو یاد آئے گا، لیکن اب یاد آنے کا کیا فائدہ؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان کہے گا کاش اس زندگی کے لیے میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ ہاں اب یاد آئے گا،
مگر اب یاد آنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آج جیسا عذاب اللہ کا ہے نا ویسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا، جیسی پکڑ اللہ کی ہے ویسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اس آگ کی گردن بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہے، یہ بولتی بھی ہے، یہ چنگاڑتی بھی ہے، اس کی آواز اتنی خوفناک ہے کہ دل دہل جائے۔ کہتی ہے 3 قسم کے لوگ میرے سپرد کر دو، ہر ظالم، حق سے منہ موڑنے والا، ہر ایک وہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ہر ایک تصویر کشی کرنے والا، تصویریں بنانے والا۔ میں تو بس یہی شکر کر رہی ہوں کہ میں اسلام پہ ہوں، مجھے موت اسلام پہ آئی۔ واقعی آج اسلام کی قدر مجھے آ رہی ہے۔ وہ جس کی وجہ سے دنیا میں ذلت ملتی رہی، یہاں ہر قدم پہ لگتا ہے سب سے قیمتی متاع ہی اسلام ہے۔ اقدام ساگ نے لپک کے لوگوں کو چکنا شروع کر دیا، صفوں میں سے نکال نکال کے ان کو نگل رہی ہے۔ لوگ چیخیں مار رہے ہیں، لوگ پکار رہے ہیں، مگر یہ چنتی جا رہی ہے، اور لوگ اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے پوری زمین کے اوپر ایک ذرہ ریت کا پڑا ہو۔ ایسے ہیں لوگ اس بلا کے سامنے جیسے ایک چھوٹا سا تنکا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی ہے، اے ابن آدم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم میری عبادت کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وہ تم میں سے کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آج اپنے کفر کے بدلے اس میں داخل ہو جاؤ۔ علمت نفس ما احضرت، ہاں ہر نفس کو آج پتہ چل جائے گا وہ کیا لے کے آیا، کیا کر کے آیا۔ اب اللہ تعالیٰ فیصلے شروع کرنے لگے ہیں، میزان لائی جا رہی ہے۔ یہ اتنی بڑی ترازو ہیں، ایک ترازو میں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب آ سکتا ہے۔ حساب شروع ہونے لگا ہے، پہلے جانوروں کا حساب ہونے لگا۔ اب تک تو مجھے اتنا ہوش ہی نہیں تھا کہ میں دیکھتی کتنے بے شمار جانور یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان میں جس نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے آج اس کو حساب دینا ہوگا۔ میں سوچ رہی ہوں اللہ کا حساب کتنا باریک ہے، وہ کیسا انصاف کرنے والا ہے۔ جانوروں کو بھی حقوق دلوا رہا ہے، ایک جانور نے دوسرے کو سینگ بھی مارا ہے تو آج اس کو بھی بدلہ ملے گا، اس کے مظلوم کو بھی اللہ بدلہ دلوا رہا ہے۔ اگر جانوروں کے حقوق دلوائے جا رہے ہیں تو انسانوں کے حقوق کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جب ان سب کے حقوق مکمل ہو چکے تب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا مٹی ہو جاؤ۔ سارے جانور مٹی ہو گئے۔ ان کو دیکھ کے کئی لوگ تمنا کر رہے ہیں کاش ہم بھی مٹی ہو جائیں، یہ دن ہم پہ نہ آئے، کاش ہم بھی یہ جانور ہوتے، ہم انسان نہ ہوتے تاکہ آج ہمارا حساب نہ ہوتا۔ آج کا دن کتنا سخت، کتنا سخت، کیونکہ اب انسانوں کے فیصلے کی باری آ گئی ہے، اور میرا دل اتنی زور زور سے دھک دھک کرنے لگا ہے، ایسے لگتا ہے سینے سے باہر آ جائے گا۔ فرشتے کو حکم مل گیا لوگوں میں اعمال نامے تقسیم کرو، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آج کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم نے عمل کیے، مگر مصیبت تو یہ عمل ہی تو ہم نے نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی ہے،
جس کو ہر کوئی سن سکتا ہے. میں بادشاہ ہوں، میں حساب لینے والا ہوں. کسی جنتی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جبکہ اس پہ کسی دوسری کا حق ہو، حتیٰ کہ میں اس کو بدلہ دلوا دوں. اور کوئی جہنمی جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک اس کے اوپر جنتی کا جو حق ہے وہ حق نہ دلوا دوں. اللہ اکبر. حقوق کا معاملہ کتنا مشکل ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا. آج سمجھ آ رہی ہے. میرے نبی نے سچ فرمایا تھا، سچ فرمایا تھا کہ ابو ذر کشتی مضبوط بنا لے، سمندر بڑا طوفانی ہے، عمل بہت سارے اکٹھے کر لے، سفر بہت لمبا ہے، دنیا کا بوجھ سر پہ تھوڑا رکھنا، چڑھائی بڑی مشکل ہے، اپنے عمل کو خالص رکھنا، پرکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے، بڑی تیز ہے. آج تو اندر تک کے، سینوں کے اندر تک کے بھی حالات باہر آ جائیں گے. جو یہ فرشتے اعمال نامے تقسیم کرنے لگے ہیں، لوگوں میں ایک بے چینی، ایک گھبراہٹ کی لہر دوڑ گئی ہے. ہر طرف ایک طوفان مچ گیا ہے، کھلبلی مچ گئی ہے. اللہ اکبر. اذا الصحف نشرت، رب کریم نے فرمایا تھا نا کہ تمہارا کیا ہوگا جب تمہارے اعمال نامے نشر کیے جائیں گے. سب کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے، لوگ شدید خوف میں ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا ہی اعمال نامہ تو ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے. پھر بھی سب کتنے گھبرا گئے. کسی کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جا رہے ہیں، کسی کو بائیں میں دیے جا رہے ہیں. بعض لینا نہیں چاہتے، وہ اپنے ہاتھ پیچھے کر رہے ہیں. بھلا نادان انسان آج کیا اپنے اعمال نامے سے ہی تو ڈر رہا ہے. یہ تیرے اپنے ہی تو کرتوت ہے، انہی سے بھاگ رہا ہے. اور تیرے نہ لینے سے کیا ہو جائے گا؟ تو بچ تو نہیں جائے گا. اللہ اکبر. پھر بھی دیکھو آج انہی کاموں سے ڈر رہے ہیں جن سے دنیا میں خوش ہوتے تھے، جن میں دنیا میں بہت انجوائے کرتے تھے، جن کاموں میں بہت فن ہوتا تھا. آج ان سے بھاگ جانا چاہتے ہیں، دور ہو جانا چاہتے ہیں. دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں، دیکھ دیکھ کے کہہ رہے ہیں ہائے کاش میرے اور شیطان کے درمیان مشرق اور مغرب جتنی دوری ہوتی، ہائے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتی. کوئی اپنی انگلیاں چبا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو کوس رہا ہے. دیکھو آج کیسی افراتفری مچ گئی. مجھے ایک دم یاد آ گیا، ایک دفعہ اماں عائشہ رو رہی تھی. میرے نبی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا تھا مجھے جہنم یاد آ گئی ہے. کیا آپ اس دن ہمارے کام آئیں گے؟ کیا آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے اس دن؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا عائشہ 3 موقع ایسے ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. ایک اس وقت جب میزان رکھی جائے گی، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا جب تک کہ پتہ نہ چل جائے کہ میری نیکیاں بھاری ہوئی ہیں یا ہلکی. دوسرا جب اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا جب تک پتہ نہ چل جائے کہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں میں، یہاں پشت کے پیچھے سے. تیسرے پل صراط کے پاس
جب جہنم کی پشت پہ یہ پل رکھا جائے گا اور لوگوں کو حکم ہوگا اس پہ سے گزریں، تو کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ واقعی اس وقت کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہے۔ میرے پاس بھی فرشتے پہنچ چکے ہیں، میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا نامہ اعمال پکڑا ہے اور ڈرتے ڈرتے اس کو کھولا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں تو میری پوری زندگی لکھی ہوئی ہے، ہر چھوٹی بات، ہر بڑی بات، ہر مذاق، ہر بھول چوک، ہر غلطی، ہر کمی، ہر اچھی بات، ہر بری بات، ہر حرکت، ہر آنکھ کا دیکھنا، ہر کان کی سنی ہوئی بات، ہر زبان سے بولا ہوا بول، وہ اعمال بھی لکھے ہیں جن کو میں نے معمولی سمجھا تھا، وہ بھی لکھے ہیں جن کو میں نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی، وہ بھی لکھے ہیں جن کو میں بھول ہی چکی تھی کہ میں نے کبھی کی ہیں۔ ان میں چھوٹا بڑا ہر عمل ہے، حتیٰ کہ میں نے جو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، وہ نیکیوں کے خانے میں لکھی ہوئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی ایک نیکی تھی۔ میں نے جو اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا وہ بھی نیکی کے کھانے میں لکھا ہوا۔ میں نے جو اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کیا وہ بھی نیکی میں لکھا۔ میں نے جو شوہر کی ضرورت پوری کی وہ بھی نیکی میں لکھی ہوئی۔ میں اپنے بچے کے لیے جو راتوں کو جاگی وہ بھی نیکی میں لکھا ہوا۔ میں نے جو نیکی کے ارادے کیے، پلان کیے، لیکن کر نہیں سکی، وہ بھی نیکی میں لکھا ہوا ہے۔ میرے رب تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحیم ہے، تو نے وہ بھی لکھ دیا میرے لیے۔ میں نے جو اپنی عزت کی حفاظت کی وہ بھی میری نیکی میں لکھی ہوئی ہے۔ میں نے صرف جو دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا وہ بھی میری نیکی لکھی ہوئی ہے۔ میں نے جو اپنے ماں باپ کو فون کیا ان کا حال پوچھنے کے لیے وہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ میں تو صرف نماز روزے کو نیکی سمجھتی تھی، کتنی ساری نیکیاں میرے گھر سے مجھے مل گئی، میرا دل خوش ہو گیا، مگر ساتھ ہی میری نظر دوسری طرف پڑی۔ یہاں پہ میری زبان کے گناہ لکھے ہیں، یہاں پہ میری وہ روزے لکھے ہوئے جو پھٹ چکے تھے، جن میں میں نے غیبت کی تھی، جن میں میں نے جھوٹ بولے تھے، ان کے اجر کم ہو کے لکھے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کتنی نمازیں میں نے خشوع کے ساتھ پڑھی، کتنی بغیر خشوع کے پڑھی، کتنی نمازیں میں نے جلدی جلدی کر کے پڑھی، کتنی صحیح طرح سے پڑھی، کتنی اول وقت میں پڑھی، کتنی ٹائم گزار کے پڑھی، کتنی میں نے قضا کی اور کتنی میں نے وقت میں پڑھی، سب لکھا ہوا ہے۔ ایک ایک چیز الگ الگ کر کے لکھی ہوئی، ایک ایک چیز گن گن کے لکھی ہوئی۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے مجھے نیکی کے کتنے چانس ملے، میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے نیکی کے کتنے چانس ملے اور میں نے ان کو استعمال کر لیا۔ میں نے زندگی میں کتنے سلام کیے، گن گن کے لکھے میں، کتنے جھوٹ بولے، یہ بھی گن کے لکھے میں، کتنی غیبتیں کی، یہ بھی گن گن کے لکھی میں، میری نظروں نے کتنے بے حیائی کے سین دیکھے، یہ بھی لکھے میں، میرے کانوں نے کیا کیا سنا، یہ بھی لکھا ہوا ہے، میرے قدم کتنی دفعہ نیکی کے لیے اٹھے، اتنے قدم لکھے میں، اور کتنی دفعہ برائی کے لیے گئے، وہ قدم بھی لکھے۔ میں نے کتنی دفعہ سبحان اللہ کہا اپنی زندگی میں، مجھے نہیں یاد، وہ یہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کتنی دفعہ درود پڑھا، مجھے تو خود بھی نہیں یاد، وہ بھی یہاں لکھا ہے۔ میں نے کتنی دفعہ اللہ کے فیصلوں میں اس کی رضا پہ راضی ہو کے دکھایا، یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور کتنی دفعہ میں ناراض ہوئی ہوں، یہ بھی لکھا ہے۔ میں نے کیا کیا دعائیں مانگی، یہ بھی لکھا ہے۔ میں نے قرآن کے کتنے لفظ پڑھے، یہ بھی لکھا ہے۔ کتنا وقت قرآن کو دیا، یہ بھی لکھا ہے۔
اور میری توبہ استغفار بھی لکھی ہوئی ہے۔